سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنوں کے لیے بالخصوص رحمتیں، برکتیں، عنایات، نوازشات اور نیکیوں کے حوالے سے ایک بے بہا عنایات کا سلسلہ مومنوں کے لیے جاری رہتا ہے. تو خوش نصیب وہ مومن ہے جو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینہ میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعات سے اور گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور فائدہ اٹھا کر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر کے اس مالک کا ایک خالص بندہ بن کر وہ جنت کا حقدار بنتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2014 نمبر حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ آپ نے اکثر یہ حدیث علماء سے سنی ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور حدیث طیبہ میں یہ بھی ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کا ابتدا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور حتیٰ کہ ان گناہگاروں کے لیے بھی ایک اعلان ہوتا ہے کہ یا باغی الخیر یقبل، کہ نیکی کی طرف سبقت کرنے والے آپ مزید نیکیاں کرو، اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور یا باغی الشر یا مصرف، اور جو برائیوں کی تلاش میں اور برائیوں میں مگن رہتا ہے اس کے لیے بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب تو کچھ کم کر دو جبکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور حدیث میں آتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر روز ہر رات جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات یہ عمل جاری رہتا ہے. تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما کر جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، رمضان مبارک کے تینوں عشروں میں سے کوئی عشرہ بھی رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے یا جہنم کی آزادی کے لیے خاص نہیں ہوتا. پورے کا پورا رمضان وہ رحمتوں سے بھی بھرپور ہے اور برکتوں سے بھی بھرپور ہے، مغفرت سے بھی بھرپور ہے، اور جہنم کی آزادی حاصل کرنے کے لیے بھی سارا رمضان کا پورا سال ہی حاضر ہے کہ بندہ جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے آئے اپنے رب سے جنت کا سوال کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے خلوص کی وجہ سے اس کو اس کا کیا گیا سوال اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. لہذا اس چیز کا انتظار کیے بغیر کہ شاید یہ رحمت کا مہینہ یا عشرہ گزر گیا ہے، ہرگز نہیں ہے. رحمت اس وقت بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہے، اگلے عشرے بھی موجود رہے گی، اور رمضان سے پہلے بھی تھی اور رمضان کے بعد بھی رہے گی. لیکن رمضان کے جو فضائل ہیں اس وجہ سے اس رحمت کا نزول جو ہے اس کی برکھا زیادہ ہو جاتی ہے.
اور اسی طرح مغفرت اللہ رب العالمین کی سارا سال جاری رہتی ہے، لیکن یہ جو خصوصی رحمت کا پیکیج ہے وہ پورے رمضان جاری رہتا ہے، کسی عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہنم کی آگ سے آزادی جو ہے وہ بھی میرے عزیز بھائیوں وہ کسی ایک عشرہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی رمضان مبارک کے سارے دن اور ساری راتوں میں اسی طرح ہی جاری رہتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب یہ جنت مومنوں کے لیے وسیع ہے اور اس جنت کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بنایا ہے، تو آپ سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو جنت کے لیے مختلف نام استعمال کیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 11 ہے، آپ سب سے پہلے وہ سماعت فرمائیں کہ اس خالق کائنات نے جنت کے لیے جو نام استعمال کیے ہیں ان کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلا نام جو جنت از خود جنت ہے، جس کا معنی باغ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک نہیں 20 مرتبہ یہ نام استعمال کیا ہے کہ جنت عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو ایسی جنت یا ایسے باغات عطا فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے۔ دریا بہتے ہوں گے، عربی زبان میں نہر دریا کو کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں اردو زبان میں نہر ایک پانی کا ایک اجتماع جو ایک سیل کی صورت میں ہوتا ہے، اس کو نہر ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں۔ تو خیر آپ اسی طرح ہی سمجھ لیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جنت میں یہ نہریں، یہ دریا یہ چلتے ہوں گے، یہ اہل جنت کے لیے نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرا نام سورہ انعام کی 127 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے کہ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا گھر دار السلام نام رکھا ہے۔ اور اسی دار السلام کو اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں بھی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین آپ کو دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس گھر میں امن ہے، اس گھر میں سلامتی ہے، اس گھر میں کوئی شخص کسی کا دشمن نہیں ہے، اس گھر میں کوئی شخص کسی سے کینہ نہیں رکھتا، اس گھر میں کوئی شخص کسی سے بغض نہیں رکھے گا، اس میں کوئی شخص کسی کو پچھاڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس گھر میں کوئی شخص ایک دوسرے کو نیچے لگانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دشمنی نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ یہ وہ گھر ہے جسے دار السلام کہا جاتا ہے، جسے جنت کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں 108 نمبر آیت میں خالق کائنات نے جو جنت کا نام دار الخلد استعمال کیا ہے، یعنی ایسا گھر جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیشگی والا گھر بنایا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت جنت کی رکھی ہے، جہنم کی نہیں ہے، کہ جہنم میں جو جائے گا اگر کوئی شخص اس کے دل میں ذرا برابر ایمان تھا، وہ اپنے شرک نہیں تھا، وہ اپنی سزا بھگت کر ایٹ دی اینڈ پھر جنت میں آ ہی جائے گا۔ لیکن جو شخص جنت میں چلا گیا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہی نہیں ہے کہ اس کو جنت سے نکال کر اس کو دوبارہ جہنم میں بھیج دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس گھر کا نام دار الخلد رکھا گیا ہے، اور وہ دار الخلد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے أَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ جو لوگ خوش نصیب ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو ایسی جنت عطا فرمائے گا
والا گھر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، نہ انسان کی اس میں عمر ختم ہوگی، نہ جنت کا دورانیہ ختم ہوگا، نہ اللہ کی نعمتیں ختم ہوگی، نہ بندے نے جو رب سے استغفار دنیا میں کیا تھا، اللہ سے جو مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے انعام کے طور پہ وہ جنت عطا فرما دی، اس کی کوئی چیز جو ہے وہ انتہا ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کی عقل اور اس کی سوچ، اس کی بصارت اور اس کا فہم، اس کی بصیرت وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عنایات وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، چوتھا نام اللہ رب العالمین نے دار المقامہ نام رکھا ہے سورہ فاتر کی 34 اور 35 نمبر آیت میں۔ اور جب اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، اہل جنت میں جا کے کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین نے۔ اذهب عنا الحزن، دنیا میں ہمیں غمگینیاں بھی ہوتی تھی، اداسیاں بھی ہوتی تھی، پریشانیاں بھی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہم ہوتے تھے، دشمنی بھی ہوتی تھی، اینمیٹی بھی ہوتی تھی، ہیٹرڈ بھی ہوتی تھی، لیکن اس جنت پہ آ کر اس اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل ہی اتنا ہے، اذهب عنا الحزن، کہ جس نے سب دنیا کے دکھ اور غم اور پریشانیاں ہم سے دور کر دی۔ اور کیسی جنت دی؟ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا گھر عطا فرمایا ہے، ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایسے دار المقامہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتارا کہ جس میں کیا ہے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ اس میں ہمارا سر درد کرے گا، کوئی جسمانی پریشانی اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں ویسے ہی دور کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں معاشرتی لحاظ سے آج کل چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی دور ہے، آپ آئے دن یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مختلف کلپس دیکھتے ہیں۔ آپ کی عمر کی 40 سال ہو گئی، آپ کو یہ پرہیز کرنا چاہیے، آپ کا سر درد کرے گا، آپ کی یہ گولی جیب میں ہونی چاہیے، آپ کا بی پی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، آپ کو یہ گولی جیب میں رکھنی چاہیے، شوگر کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ساری دنیا ہے جس دنیا میں یہ بیماریاں بھی ہیں، جس دنیا میں یہ پریشانیاں بھی ہیں، جس دنیا میں یہ سارا کچھ اللہ کی نعمتوں کے باوجود انسان کو اپنا پرہیز، اپنا دھیان خود کرنا پڑتا ہے، لیکن جب اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، میرے مالک کا وعدہ ہے، اور وہ اہل جنت وہاں پہ اس کا اقرار کریں گے کہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں کوئی سر درد ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی جسمانی تکلیف ہو رہی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس لحاظ سے کوئی ہمیں پریشانی ہے۔ اس خالق کا کرم، اس کا کروڑہا شکر جس نے ہمیں اس دار المقامت جنت عطا فرما کر اس میں داخل کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس خالق کائنات نے اس جنت کا اگلا نام جو قرآن میں سورہ نجم کی 15 نمبر آیت میں فرمایا ہے، عندها جنت المأوى، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت المأوى، یعنی ایسی جنت جو ٹھکانہ ہے، ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، جنت کا معنی آپ کو باغ بتا دیا۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ نازعات کی 40-41 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے انسان، تجھے رب سے ڈر لگتا ہے؟ اگر رب سے ڈر لگتا ہے، تنہائی میں اپنے رب سے ڈرا کر۔ اگر تجھے رب سے ڈر لگتا ہے، تو جنت چاہتا ہے، جنت کو ٹھکانے کے طور پہ چاہتا ہے، اور اگر یہ چیزیں چاہتا ہے، اس کا متلاشی ہے، تنہائی میں برائی کرنی چھوڑ دے۔ میرے عزیز بھائی، میرے دوست، میری بہن، میری بیٹی، اس چیز کا دھیان کرو کہ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے تجھے ڈر لگتا ہے، وہ تنہائی میں بھی تجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی اس سے ڈرا۔
میرے عزیز بھائیوں، اولاد سے چھپ کر، بچوں سے چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر برائی کرنا، میرے بھائیوں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، تو نے نعوذ باللہ اللہ کو اتنا بے حیا سمجھ لیا ہے کہ تو دنیا سے تو ڈرتا پھرتا ہے، اس تنہائی میں جہاں پہ رب تجھے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے برائی کرتا ہے، تو اس کے سامنے غلط حرکتیں کرتا ہے۔ بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے اس وقت کہ تیری اولاد کے سونے کا یا اوجھل ہونے کا انتظار کرتا ہے، کمرے میں تنہائی کا انتظار کرتا ہے، دفتر میں بیٹھا تنہائی کا انتظار کرتا ہے، اس لیے کہ میں بے حیائی کا ارتکاب کر لوں۔ میرا مالک کہتا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اگر تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے نفس کو خواہش پرستی سے روکتا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے ان الجنت ہی المأوى، یہ جنت اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا، یہ ٹھکانہ تیرے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کریم ہمیں ظاہری بھی خفیہ بھی اپنا خوف، تقوی، للہیت اور اپنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد چھٹا نمبر جو ہے وہ جنات و عدن ہے، ہمیشگی والی جنت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 20 مرتبہ یہ فرمایا، یہ پہلی آیت میں بھی ہم نے یہ دونوں الفاظ پڑھے ہیں، جنات عدن، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، سورہ مریم کی 61 نمبر آیت، کہ ایسے باغات جو ہمیشگی والے باغات ہیں، اور کیسی ہمیشگی والے باغات، وعد الرحمن عباده بالغیب، جس کا اللہ رب العالمین نے غیب میں وعدہ کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ جنت جو آج تک ہم نے دیکھی کوئی نہیں، وہ جنت نہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی، نہ ہماری پہلی نسلوں نے دیکھی ہے۔ میرے رب کا یہ نظام ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا نہ وہ واپس آ کر آپ کو جنت کا بتا سکتا ہے نہ جہنم کا بتا سکتا ہے، نہیں بتا سکتا۔ ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، اور اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی جنت اور جہنم کے علاوہ جتنی بھی حدیث بیان کی ہے وہ ساری خواب کی بنیاد میں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایمان کا حصہ ہے ہمارا کہ نبی کو جو خواب آتا ہے اس کی حیثیت وحی کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے معراج میں جو دکھایا، بلال کو آگے کہا انی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے، بتاؤ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو حضور کوئی خاص نہیں کرتا، جب وضو کرتا ہوں اس کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بلال کا وہ کالے رنگ کا وہ موٹے ہونٹوں والا حبشی اتنا پسند آیا، ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں نہ رنگ کی قدر ہے، نہ نسل کی قدر ہے، نہ میرے بھائیوں کسی ملک کی یا کسی سٹیٹ کی، اس کے عمل کی قدر ہے۔ اس نے نیک عمل کیا، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جنت میں اس کی آواز سنا دی۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان ابر الناس بامہ، یہ شخص اپنی ماں کے ساتھ اتنا نیک اور اچھا تھا، اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی، قرآن دنیا میں پڑھتا ہے، اللہ نے آواز جنت میں سنا دی۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے والدین کو نعمت سمجھتے ہوئے اور ان کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کے ہاں اپنی نیکیوں کو مقبول بنائیے، اور یہ جنات و عدن، یہ سارے انعام اللہ تعالیٰ نے تب ایک مومن کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلا نام ہے دار الحیوان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی 64 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
ارے انسان، تو دنیا کو ہمیشگی والا گھر سمجھ کر سارا کچھ اس کے لیے تیار کرے گا، سارا کچھ، سارا مال اس دنیا میں لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنا آخرت کا گھر بنانے کے لیے اپنا مال آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کرتے ہیں، غرباء کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو دیتے ہیں، نمازیوں کو دیتے ہیں، سحریاں کرواتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، غرباء کا دھیان رکھتے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ بات ان لوگوں کی ہے جو لوگ اپنی دنیا کو سارا کچھ سمجھ کر، ساری انویسٹمنٹ دنیا کی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے مر کر اس دنیا سے چلے جانا اور آخرت کا ذخیرہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کھیل کود، تماشا، تماشے میں جس طرح ایک بندر کے آگے اس کا مالک ڈبرو ہو جاتا ہے، اس کو نچاتا ہے، انسان مال کے سامنے ایسے ناچتا ہے، مال انسان کو نچاتا ہے۔ یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ اختیار ہے جو انسان سے غلط کام کرواتا ہے، اور غلط کام کروا کر وہ انسان دنیا میں رب کی نافرمانی کر کے اس کی رحمت سے آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی بے ثباتی دیکھیے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ کھیل کود ہے، وزینۃ، یہ زینت آپ کو جو دنیا کی گوری چمڑیاں نظر آتی ہیں اور اس کو دیکھ کر انسان کسی کے حسن کے پیچھے لگ کے اپنا مال بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، وتفاخر بینکم، اسی دنیا کی زینت کے پیچھے لگ کر اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنے ملنے والوں میں، اپنی مارکیٹ میں باہمی طور پہ فخر کرتا ہے، اپنی دولت کی بنا پہ، اپنے مال کی بنا پہ، اپنی جائیداد کی بنا پہ، اپنی اولاد کی بنا پر، اولاد کی تعداد کی بنا پر، اپنے وسائل کی بنا پر۔ یہ ساری چیزیں میرے بندے، اللہ کے بندے، وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دنیا کی زینت دکھانے کے لیے دیے تھے، دنیا کی زینت بنانے کے لیے دیے تھے، تاکہ اس زینت میں رہ کر اپنی آخرت کی زینت کو بھی وہ اسی طرح ہی بنائے جس طرح اللہ نے اس کی دنیا کو خوشنما بنایا ہے۔ خوش قسمت وہ انسان جس نے اس دنیا کی زینت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کو خوشنما تو دیکھا، لیکن اس نے آخرت بھی خوشنما بنا لی، اس نے اپنی آخرت کو بھی زینت والا بنا لیا۔ میرے رب کا وعدہ ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی والا گھر رکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشگی والی نعمتوں سمیت اس بندے کے نام لگا دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دار الحیوان ہے، یہ ہمیشگی والا گھر ہے جو اس مومن کو ملے گا۔ 8 نمبر پر اللہ رب العالمین نے اس جنت کے لیے فردوس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین 107 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، رمضان آیا روزے رکھے، نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھی، زکات کی فرضیت کا وقت ہوا زکات دی، ان ساری فرضی چیزوں سے ہٹ کر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فضل سے عنایت کیا ہے، دیکھا کہ میں نے فرضی زکات تو دے دی، غریب مسکین آیا، چلے اس کو بھی کچھ مدد کر دیں، میرا رشتہ دار، میرا محلے دار، میرا جاننے والا مسائل کی کمی کا شکار ہے، چلے کچھ اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری فرضی کمیاں اس وجہ سے پوری کر دیتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ نیک عمل کرو، نیک عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کرتا رہو۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، میرا رب فرماتا ہے
اللہ رب العالمین جنت الفردوس کو، وہ فردوس جو انگوروں کے باغات والی جنت ہے، وہ فردوس جو سدرۃ المنتہا کے نیچے ہے، جس کے نیچے سے ساری نہریں جنت کی بہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اذا سألتم الجنہ، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، فاسألوا الفردوس، تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور یہ جنت الفردوس کا سوال اس وجہ سے کرو کیونکہ اس سے سارے جنت کی جتنی نہریں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ وہ مقام آپ کو عطا فرمائے۔ ہمارے کتنے خوش نصیب تھے دوست دنیا میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے کہتے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ گرینڈ نیلم جو ہے نا بہتا ہے علاقہ گلیات میں، ہم نے فلاں ڈیم دیکھ کے آنا ہے وہاں سے نہریں نکلتی، ہم نے فلاں ہیڈ پہ جانا ہے وہاں پہ پانی اکٹھا ہو نہریں نکلتی دیکھ کے۔ یہ ہے دنیا جہاں پہ آپ ایک مرتبہ نہیں گئے اگلی مرتبہ چلے جائیں، وسائل ہو پھر چلے جائیں، بار بار دیکھ لیں گے، پیسے لگیں گے، انویسٹمنٹ مالی ہوگی دیکھ لیں گے۔ وہ میرا مالک، وہ خالق، اس نے دو شرطیں لگائی۔ اگر آپ فردوس دیکھنا چاہتے ہیں، جنت کی نہروں کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے نہریں پھوٹنے والا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی مری جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی علاقہ گلیات جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بالا کوٹ جا کے گرینڈ نیلم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھیل سیف الملوک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان لاؤ، نیک عمل شروع کر دو، انشاءاللہ یہ جنت میں اللہ آپ کو خود پہنچا دے۔ جا کے وہاں پہ نہروں کا نظارہ کیجیے، اور وہ منظر ایسا دنیا کے ان ہیڈز پہ، ان ڈیمز پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے فوٹوگرافی منع ہے۔ وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دشمن کے پاس تصاویر جائیں گی، ان کے لیے ٹارگٹ آسان ہو جاتا ہے، وہ ڈیجیٹل چیزوں میں وہ چیزیں بھی آسان کر دی، لیکن وہ خالق و مالک جہاں پہ تصاویر کا تو تصور ہی نہیں ہے، ہمیشہ والی نعمتوں کا تصور ہے، اللہ آپ کو مقام ہی وہاں پہ دے کے جہاں پہ جتنا چاہو نظارہ کرتے رہو، کوئی نہیں کہے گا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ جنت کی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنات النعیم یہ مومنوں کے لیے بنائی۔ سورہ لقمان کی 8 نمبر آیت، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، جہاں پہ آپ کو یہ دار الحیوان ملے گا اور جنت الفردوس ملے گا۔ یہی دو شرطیں، ایمان جو ہم سب لے کر آئے الحمدللہ اس اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رحمت اور توفیق کے ساتھ۔ اب دوسری شرط ہے کہ نیک عمل کرتے رہو۔ اگر یہ نیک عمل کرتے رہے، اسی نیک عمل پہ ہماری موت آتی تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے لہم جنات النعیم، فردوس کے ساتھ ساتھ یہ اکیلی فردوس نہیں، جنت کی تمام نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ وہیں پہ آپ کو عطا فرمائیں گے، یہ بھی آپ کو ساتھ پیکج ملے گا۔ اور پھر وہ جنت ایسی ہے کہ جس کو مقام امین کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ یہ متقین، یہ مومنین، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام عطا فرمائیں گے جو امن والا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بلد امین کس شہر کو قرار دیا؟ مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اسی شہر کے لیے، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، الہی اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا، سکون والا بنا دے۔ اس کے باوجود گارڈز وہاں پہ بھی موجود۔ ہمارے پرسوں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، فرنٹیئر کورٹ کے گارڈز ٹرین میں موجود، لیکن پھر بھی دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ کریم اس ملک کو دہشت گردی کے حملے سے محفوظ فرما، اور سیکیورٹی فورسز اور افواج پاکستان اور ان کے معاونین جتنی ذہنی فورسز ہیں، اللہ کریم سب کو اپنی طرف سے تحفظ عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا ہے، سارا تحفظ کرنے کے باوجود آپ کو پھر گارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ آپ پوری کالونی کو گارڈز کے حصار میں دینے، آپ کو دروازہ پھر بند کرنا پڑتا ہے، پھر لاک لگانا پڑتا ہے، آپ کو گاڑیاں لاک کرنا پڑتی ہیں، ہر چیز آپ ہٹا کے، آپ کا موبائل اس کو لاک لگانا پڑتا ہے کہ کوئی میری پرائیویسی کو نہ دیکھے، ہر چیز کو آپ لاک کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہیں، لیکن جب میرے مالک کے پاس ہے، میرا رب کہتا ہے کہ مقام امین، وہ امن والی جگہ ہے، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی کسی کی عزت پہ حملہ نہیں ہے، کوئی جسمانی لحاظ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مالی لحاظ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ساری جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو دنیا میں تحفظ کی جاتی ہیں، جن کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ میرا رب ہے جس نے جنت کو ان ساری چیزوں سے ماورا بنایا ہے کہ انسان کی عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے، اللہ کی جنت کی نعمتیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ امن والی جگہ ہے، اور اسی جنت کا 11واں نام اللہ تعالیٰ نے مقعد صدق رکھا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سورہ قمر 27واں سپارہ، آخری آیت۔ متقین مومنین اللہ کی اس جنت میں ہوں گے، فی مقعد صدق، جو سچائی والی جگہ ہے، جہاں پہ کوئی شخص کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی شخص کسی سے بقائی نہیں کرے، فراڈ نہیں کرے، دھوکہ نہیں کرے۔ دنیا میں آپ نے کسی سے پیسے لینے ہو، اگلا بندہ آپ کو 4 باتیں سنا کر، گیڑا کروا کر، چکر کروا کر، بعد میں اپنے مالک کو کہتا ہے دیکھا جان چھڑا لی ہے نا، مجھے فن آتا ہے نا کاروبار، اب میری 2000 تنخواہ بڑھا، میں نے آپ کی جو ہے نا اگرائی ٹلوا دی، اگلے مہینے کا بلکہ اگلے مہینے پھیرا لگے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، جنت سچائی والی جگہ ہے، جنت میں دھوکہ نہیں ہوتا، جنت میں کوئی شخص کسی کے ساتھ چکر بازی نہیں کر سکتا، جنت میں کوئی شخص کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ فی مقعد صدق، سچائی والی جگہ ہے۔ الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہر شخص دوسرے سے سالم ہے، مسلم ہے، سلامتی والا ہے۔ کوئی شخص نہ کسی کا حاسد ہے، نہ کسی کا باغض ہے، کسی سے بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے پاک جو جگہ ہے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس جنت کے اللہ رب العالمین نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ اس جنت کا نام، اس دروازوں میں ایک جنت کا دروازہ ہے باب الصلاۃ، ایک جنت کا دروازہ ہے باب الریان، ایک دروازہ ہے باب الجہاد، ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، ایک دروازہ ہے باب الحج، ایک دروازہ ہے باب الایمن، ایک دروازہ ہے باب الذکر یا باب العلم، اور ایک دروازہ ہے باب الکاظمین الغیظ، ان لوگوں کا دروازہ جو غصہ پی جا کر لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کیجئے، سیدنا سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کیا شان بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی شان بیان کی، اتنی شان بیان کی صحابی بیان کرتے ہیں، جب بات ختم کی، اپنی بات کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت ایسی ہے، فیہا، اس میں نعمتیں ایسی ہیں، لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک اس نعمت کو دیکھا نہیں،
ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک اس نعمت کے بارے میں سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا تصور بھی کبھی نہیں آیا کہ وہ جنت کیسی ہو۔ یہ تو آپ کو قرآن پڑھ کے بتایا جا رہا ہے، ہم تصور کیا کر سکتے ہیں؟ انسان دنیا میں کوئی چیز میکسیمم اگر کوئی تصور کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ آسمان، زمین، اس کے سامنے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، کوئی اس کے علاوہ بڑی چیز نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری باتیں آپ نے پڑھ کر اینڈ پہ فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ لوگ نیک لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، رات کو چپک کر بسترے سے نہیں سوتے، اٹھتے ہیں رات کے آخری پہر، تہجد پڑھتے ہیں، اپنے رب کو خوف رکھتے ہوئے، طمع رکھتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جنت لا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اس جنت میں اللہ نے کتنی بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کو سکون پہنچانے والی چیزیں رکھی ہیں، کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں نے وہ فلاں سہارا ڈیزرٹ میں مجھے اتنی جگہ مل گئی، آپ کہیں گے کتنی؟ کہیں گے بہت بڑی۔ کتنی بڑی؟ کہتا ہے جی بہت بڑی۔ وہ انگریزی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، if Great Britain is placed in Sahara Desert، کہ اس کو اگر رکھا جاتا ہے نا یہ برطانیہ کو، تو یہ 100 ٹائمز جو ہے سہارا ڈیزرٹ اس سے بڑا ہے، 100 مرتبہ سہارا کا جو صحرا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اچھا، یہ مثال دی کس سے؟ دنیا سے۔ سہارا بھی دنیا کی زمین پہ ہے، برطانیہ بھی دنیا کی زمین پہ ہے، تو جنت کتنی ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی اتنی، عرضها السماوات والارض، جتنی آسمانوں اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی، لمبائی کتنی؟ اب انسان سوچے کہ آسمان کتنے ہیں۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں ہم نے سائنٹسٹ کو بھی پڑھایا، ہم نے جیولوجسٹ کو بھی پڑھایا، ہم نے اسٹرونومی کے علم کو جاننے والے ان کو بھی پڑھایا۔ آج تک کوئی شخص، کوئی سائنٹسٹ اس آسمان کی انتہا اور ابتدا معلوم نہیں کر سکا، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے۔ کوئی کر سکا ہو تو بتا دیجیے، کوئی نہیں معلوم کر سکا۔ یہ اس مالک کی قدرت ہے کہ جو انسان آج گوگل میپ پہ بیٹھ کر ساری زمین کا ساری چیزیں چیک کر لیتا ہے، اور BLA کے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے پاک آرمی نے گوگل میپس کی مدد سے اور دیگر ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کی ٹریکنگ کی اور ان کو پکڑا۔ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی موجود، لیکن اس آسمان کی پیمائش کتنی ہے؟ ساری دنیا کے سائنٹسٹ پہ خاموش، ان کی ریسرچ ختم، لیکن اللہ کہتے ہیں جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین ہے۔ کتنی ہے؟ آسمان کتنا بڑا ہے کوئی پتہ نہیں، جتنا انسان تصور کر لے اس سے بھی بڑا ہے۔ اور زمین کی پیمائش سیارہ تھا، پیمائش ابو ریحان البیرونی نے
یہ کلر کہار کے ساتھ جو پہاڑیاں ہیں اس پہ بیٹھ کر جو پیمائش کی، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہماری عادت ہے ہم ہر کریڈٹ پکڑ کے انگریزوں کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ آپ کا مسلم سائنٹسٹ تھا جس نے اس کی زمین کی پیمائش کی تھی. آج بھی صرف چند 100 فٹ کے ساتھ فرق ثابت ہوا ہے، زمین کا سینٹر وہیں پہ نکلا ہے، اتنی پیمائش نکلی ہے جو مسلم سائنٹسٹ ابو ریحان البیرونی نے کر دی. یہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا فخر ہے. زمین سیارہ تھا، پیمائش ہو گئی. آسمان کی پیمائش کتنی ہے معلوم نہیں. میرا مالک کہتا ہے جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی کیا ہے آسمانوں اور زمین کے برابر. لمبائی کتنی ہے اب انسان سوچتا رہے ساری زندگی. لیکن پھر بھی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو جنت میں آخری جنت میں جائے گا، آخری شخص جو گھٹنوں کے بل اللہ جہنم سے نکال کے جس کو جنت میں بھیجیں گے، اس کو بھی اس عام زمین سے 10 گنا زیادہ اس زمین کے برابر اللہ اس کو جگہ عنایت فرما دیں گے. اس مالک کے پاس اتنی وسعت ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں جو آپ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے. لا خطر علی قلب بشر، آپ کے دل میں وہ سوچ آ ہی نہیں سکتی جتنی بڑی اللہ کے پاس وسعت کے خزانے ہیں. اس موضوع کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بھی بیان کریں گے کہ جنت کی مزید نعمتیں بھی، اس کی شان بھی اور اس کے حقدار لوگ بھی، اور انشاءاللہ اگلے جمعے یہ بیان کریں گے. اور آخری جمعے میں ہم توبہ اور دعا کے حوالے سے بیان کریں گے. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جنت والے اعمال، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سنت سے محبت نصیب فرمائے، بدعت سے نفرت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچائے، سنت سے محبت عطا فرمائے. جنت میں ہمارا ساتھ اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.